سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میری ویڈیو ہر رات 10 بجے اپلوڈ ہوتی ہے۔ آج آپ ناول سبیل کی ایپیسوڈ 12 سنیں گے، جس کی تحریر عمیر کی ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رانی، بچے، حجاب اور لوگ وہ پولیس والے آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو ابھی کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ جلدی سے تائی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ رانی کا دل کسی انہونی کا سندیسہ دے سنا رہی تھی۔ فوراً اپنے آپ کو حجاب میں لپیٹ کر سٹنگ روم میں آ گئی۔ ہیلو ہائی کے بعد پولیس والے بہت محتاط اور نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ مسز زیاد اینڈ فادر، ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا زیاد ابھی ہسپتال میں ہے اور کافی سیریس کنڈیشن میں ہے۔ سنتے سار ہی سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ تایا تائی تو غم سے نڈھال جگ ٹک دیکھ رہے تھے، لیکن بولنے کی ساری صلاحیتیں کھو دیں۔ رانی نے ہمت کر کے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ ایکچولی مسٹر زیاد اپنے کولیگ ڈیوڈ کے ساتھ کنسٹرکشن سائٹ پر نامکمل بلڈنگ میں تھے تو سیکیورٹنگ سمیت چھت ان کے اوپر آ گری۔ وہ ادھر کیوں گئے تھے؟ یہ تو ہمیں ساری انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ویسے مسٹر زیاد کو اپنے آفس میں ہونا چاہیے تھا، وہ ان کا بریک پیریڈ نہیں تھا۔ رانی نے اپنی آنکھوں سے جھلکتے موتیوں کو ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ وی آر ویری سوری فار یور لاس۔ تایا تو بالکل گنگ ہو کر رہ گئے، جبکہ تائی بھی کسی بے جان مجسمے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ہاسپٹل چلیں، کیونکہ اس شدید غم میں ڈرائیو کرنا بالکل بھی سیف نہیں۔ کاش وطن عزیز پاکستان کی پولیس بھی ایسی ہی ہو جائے، انسانیت کی قدردان۔ یہاں پر جب کسی کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ پیش آتا ہے تو پولیس لواحقین کو فون کرنے کی بجائے خود آ کر اطلاع دیتی ہے اور خاندان کے افراد کو اپنے ساتھ لے جا کر ہاسپٹل بھی پہنچاتی ہے، خاص طور پر ایسے حادثات جہاں زندگی اور موت کی کشمکش ہو۔ رانی کسی رپورٹ کی طرح خالی الذہن پولیس کی بتائی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہو رہی تھی۔ تایا تائی کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب اپنے بیٹے کو پٹیوں اور مختلف نالیوں میں جکڑے دیکھا۔ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی، لیکن دروازے کے اوپر لگائے گئے شیشے سے دکھایا گیا۔ جب رانی نے دیکھا تو دل میں ایک بھوک اٹھی۔ میرے تایا زاد، پتہ نہیں تم کس حال میں تھے جب تم پر اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ میں نے کتنا چاہا کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، لیکن تم ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ زیاد، تم یقیناً ڈیوڈ کے ساتھ بدفعلی کے لیے ہی نکلے ہوگے، ورنہ تمہیں کیا پڑی تھی اپنا آفس چھوڑ کر ادھر جاتے؟ زیاد، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، تم کس ضمیر کے انسان ہو۔ کیوں تم نے ہمیشہ کی زندگی کو عارضی زندگی پر فوقیت دی؟ اب پتہ نہیں تم کون سے عذاب سے گزر رہے ہو۔ سکرات الموت بھی تو ہو سکتا ہے، تم نے اپنا آخری چانس بھی گوا دیا۔ پتہ نہیں اللہ تمہیں دوبارہ توبہ کرنے کا موقع دے گا بھی کہ نہیں۔ دنیا و مافیوں سے بے خبر زیاد اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ شاید اس کے پاس گنتی کی سانسیں بچی ہیں۔ رانی کے آنسو تواتر سے اس کی گال بھگو رہے تھے۔ میرے تایا زاد، کاش تم میری بات سن لیتے تو آج تمہاری آخرت داؤ پر نہ لگی ہوتی۔ مریم، مہرین سب غم سے نڈھال تھے۔ زیاد، میں تمہیں تمہارا پردہ تمہارے والدین اور بہنوں کے سامنے کبھی فاش نہیں کروں گی۔ تمہارا گناہ تمہارے ساتھ ہی قبر میں دفن ہوگا۔ میں اپنے عزیزوں کو زندہ لاشیں نہیں بننے دوں گی۔ زیاد، معجزے بھی تو ہوتے ہیں، شاید تم اس جاننے وہ ہاتھ سے سبق سیکھ لو اگر تم بچ پاتے ہو۔ رانی دل ہی دل میں زیاد سے شکوہ گناہ تھی۔ میرے نصیب کا لکھا مجھے مل گیا، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں کیوں تمہارے اپنوں کا مان اور بھرم توڑوں جو ان کو تم پر تھا۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے گا زیاد۔ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ صحیح مسلم 64-60 میں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے، جانے سبحان، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ بات ہوگی، اور اگر سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی تو وطن عزیز کی خاطر یہ سودا بھی گھاٹے کا نہیں ہوگا۔ میری خوبصورت زینا، مطلب مشن کے بعد ہی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ رات 2 بجے موبائل کی وائبریشن سے زینا کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً آنکھیں مسلتے ہوئے میسج کھول کر پڑھا تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہوئی۔ جی چاہا واپس کال کر لے، لیکن سبحان کی ہدایت کو یاد کر کے فوراً ہاتھ روک لیے۔ سبحان جی، اب کس پاگل کو نیند آنی ہے؟ زینا نے بستر چھوڑا اور وضو کر کے نوافل شروع کر دیے۔ اپنے اتنے مخلص اور بے پناہ محبت کرنے والے خاوند کے ہاتھ بے اختیار اوپر اٹھ گئے اور لب سبحان کی کامیابی کے لیے ہلنے لگے۔ میرے جوانوں، ہم یہ جنگ وطن عزیز میں امن و امان کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سرزمین ان درندہ صرف انسانوں سے پاک کرنی ہے۔ یہ درندے کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑ چکے ہیں، جانے کتنے گھروں کے چراغ گل کر چکے ہیں۔ میرے جوانوں، ہمیں جان کی بازی لگا کر ان کو زندہ گرفتار کرنا ہے۔ اگر انہوں نے جوابی کارروائی کی تو ساتھ ہی بھون دو۔ انسپیکٹر انس آپ کی رہنمائی کریں گے۔ انس، مجھے آپ کے گزشتہ کارناموں سے یہی امید ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ سر، انشاءاللہ، ہمیں اگر جان بھی قربان کرنی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
सर आपकी शागिर्दी में रहकर नाकामी की बातें करना बेवकूफ़ी है। अस मुझे रेड से पहले तमाम हकाइल से आगाह करना। जी सर, बस दुआ करें। शहर के वस्त में ये ग्रोह बहुत सारे जराइम में मुलविस ग्रोह फरोशी, जिस्म फरोशी से लेकर मंशियात का अड्डा जाना जाता था। अनसुबहान और इनकी सारी टीम ने अनथक मेहनत करके इनके ठिकानों का सुराग लगाया। आप सबने एक इंच भी इधर से उधर नहीं हिलना जब तक मैं न बोलूं। रात के आखिरी पहर में इक्का दुक्का गाड़ी सड़क पर रिंगती दिखाई दे रही थी। अंस और इसकी टीम अपने मतलूबा हदफ की तरफ पूरे जोशो जज्बे के साथ रवां दवां थे। मंजिल मकसूद पर पहुंचकर पहले इस कोठी को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया और मंसूबे के मुताबिक अर्स ने 6 फीट की दीवार फैलाकर अंदरूनी हालात का जायजा लिया। बलगजे अंधेरे में चंद कमरों में जलती मथम बत्तियां इस बात की शाहिद थी कि अहले खाना ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। एक कोने में नींद में खराटे लेते चौकीदार के मुंह पर पट्टी बांधकर इसको कुर्सी पर बांध दिया और खाजी दरवाजे को खोल दिया। टीम को अंदर आने का अंदिया सुनाया। जवानों ने कमरों के पास जाते ही धावा बोल दिया, हैंड्स अप, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। नींद से बेदार होने वालों का हाल काबिल रहम था। कितने तो बनाना हालत में सरेआम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे थे। ढापो इन सपोलों को, इनको हथकड़ियां लगाकर एक कमरे में बंद करो। अंस की गर्जदार आवाज पूरे हाल नुमा कमरे में गूंजी, जहां पर शराब की बदबू नाक के नथों को झुलसा रही थी। सुबान और बाबर, तुम दोनों नीचे तय खाने की तलाशी लो। और सुमैर, तुम दोनों घर की बलाई मंजिल का रुख करो। किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ऊपर पहुंचाने में 2 सेकंड लगेंगे। अंस ने ऊपर छत का रुख किया, जहां पर सिनफे नाजों की तौहीन करती बाजारी लड़कियां गैर महरमों की बहरों का हार बनी इनके साथ रंगलनियां मना रही थीं। राजू, इन सब जलीलों को लगाओ हथकड़ियां। अंस अभी दूसरी तरफ मुड़ने लगा तो किसी ने फायर खोल दिया। ऐसे महसूस हो रहा था कोई सारी मैगजीन खाली करने पर तुला हुआ है। अंस ने फौरन छलांग लगाकर सितोन की ओट में होकर आवाज का ताकुब करने लगा कि किस तरफ से आ रही है। रिंगते हुए एक गोली इसकी टांग में ठोक दी। सुरमा मछली की तरह जमीन पर तड़पता हुआ महसूस हो रहा था। खून की धारें दिखाई दी और कान में कराहें गूंज रही थी। तड़ 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 मजीद आवाजें अंस को परेशान करने लगी। आवाज के ताकुब में नीचे लेटकर दोबारा से रींगना शुरू कर दिया। बजरी की छोटी छोटी कंकरियों की चुभन नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा। लेटे लेटे फायर खोल दिया। दूसरा सुरमा भी सीढ़ियों पर ही ढेर हो गया। 2 मिनट बाद खड़े होकर चारों तरफ का जायजा लिया और बाकियों की खबर गिरी के लिए नीचे तय खाने का रुख करने से पहले बालाई मंजिल के हालात से मुतमईन होते हुए तय खाने का रुख किया। बंदूकदाने चारों तरफ से चुकन्ना होकर नीचे जाती लोहे की सीढ़ियां उतरने लगा। बाबर सोबी ऊपर सब कंट्रोल में आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबान, बाबर किधर हो यार? ज्यादा शौकिया न बनो। फर्श पर नजर पड़ते ही दिल मुट्ठी में आ गया। ताजा खून के छींटे खून की घटियां बजाने लगे। ऊंधे मुंह पड़े सुबान को देखा जो गोली लगने से खून में लथपथ पड़ा था। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपनी लहू से बुझा दिए तुमने। अंस तड़प कर भागा। सोबी, मेरे यार आंखें खोल। मेरे यार सोबी, देख तेरी जीना तेरा इंतजार कर रही है। मेरे यार तेरी अमानत जीना तेरे बगैर टूट जाएगी। सोबी, मेरे भाई सोबी, मेरी यार आंखें खोल। अंस शिद्दत गम से तड़प कर सुबहान को आवाजें दे रहा था और मुसलसल झंझोड़ रहा था। थानेदार साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें गोली मरीज की हड्डी में नहीं गई, वरना बहुत नुकसान हो जाना था। चूँकि मरीज को बर वक्त तिब्बी अमदाद ना मिल पाई, जिसकी बिना पर खून का बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। हमारे पास इनके ब्लड ग्रुप की शदीद कमी है। आपसे जितना जल्दी हो सके इनके लिए ग्रुप का इंतजाम करें। मरीज को खून की अशद ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लें, लेकिन मेरे दोस्त की जान बचा लें। मेरे पास मेरे दोस्त भी मौजूद हैं जो कि सुबान को खून अतिया करने के लिए तैयार बैठे हैं। प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त मेरे भाई को बचा लें। थानेदार, अंस साहब, इस वक्त मरीज को दुआओं की अशद ज़रूरत है। अगर मरीज बच गया तो किसी इनाम से कम नहीं होगा। सुबह के 5 बज रहे थे। मैं कैसे इतनी अजियतनाक खबर सबको बताऊं? वालिदैन की दुआ में बहुत असर होता है। या फिर जीना को टेक्स्ट कर दूं, वो सबको बता दे। अंस इसी शशोपज में मुब्तला नर्स के पास खून के अतलिये के लिए पहुंच गया। अंस के जिस्म से निकलता कतरा कतरा खून सुबान के जिस्म में मुंतकिल हो रहा था। मजीद खून के लिए बाहर जवानों की लंबी कतार इंतजार में खड़ी थी। हर दिल अजीज सुबहान सबको शदीद सदमे में मुब्तला कर चुका था। अंस घामड़, मेरे बच्चे तेरी गोद में कलकारियां मारेंगे तो देख लेना इंशाल्लाह। यार मिशन से पहले निकाह के दौर पर वादे, फिर देखें तो अपने यार की परफॉर्मेंस। मुजरमों को नाको चने ना चुभवाए तो मेरा नाम भी सुबान उर्फ सोबी नहीं, निकाही नहीं है। वो कमीने, ये सोबी तो समझ में आता है, लेकिन ये निकाही का मतलब क्या है जो पैदाइशी नालायक हो?
ان کو مخفف فروغ کی سمجھ کہاں، حوالدار سے تھانے دار بن جانے تک بھی تیری ذات میں ذہانت میں رتی بر فرق نہیں پڑا۔ اچھا چل، زیادہ پروفیسر نہ بن اور مجھے فوراً بتا، نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اور ناکام عاشق اس کا مطلب ہے نکاح شدہ، وہ بھی نیا نیا۔ ہر وقت دلیلیں ہی گھولتے رہنا، چول کہیں کا۔ وہ ایک ہامر خود کسی پاسے نہیں لگتا تو مجھے بھی نہیں لگنے دیتا۔ میں تو تکمیل ایمان کے لیے کوشاں ہوں۔ انس کے آنسو بلا روک ٹوک جاری تھے۔ زبان کی باتیں، شرارتیں انس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ میرے مالک میرے یار کو لمبی صحت دے، آمین۔ یا اللہ اپنے والدین کے اکلوتے کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اد کھلی کھلی زینا جی، اس کے ظاہری حلیے پر مت جائیے گا، بس یہ سمجھیں زبان نے آپ کو اپنا دل نکال کر ہی دے دیا ہے۔ زینا کا دل شدت غم سے چھلنی ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے بچھڑنے والا زندہ دل مرد مجاہد آج اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ زبان، مجھے مطلب جاننا ہے، پلیز ٹھیک ہو جائیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی، میری زندگی آپ کے بغیر ادھوری ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جب سے آپ کا میسج وصول ہوا ہے۔ اس وقت سے اب تک میری زبان چند لمحوں کے لیے بھی نہیں رکی۔ میں مسلسل اپنے رب سے آپ کی زندگی اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ پلیز واپس آ جائیے سبحان۔ آپ کا وہ تحفہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہے۔ میں تو ہر روز اس میں آپ کی محبت اور خلوص کی خوشبو محسوس کرتی ہوں۔ زینا تو صرف زبان کی ہے، زینا تو صرف زبان کی ہے، آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی۔ رانی، آپ ہی سب خیریت ہے؟ آج صبح صبح فون کیا ہے؟ ہاں علینا، امی یا بابا سے بات کرواؤ پلیز۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ کل رات سبحان بھیا کسی بڑے خطرناک گینگ کو پکڑنے گئے تو وہاں پر ان کو گولیاں لگ گئیں اور ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ انس بھیا نے سب کو اطلاع دی ہے اور سبھی اس وقت اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ابھی تو ان سب کو پہنچے ہوئے بھی 3 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپ زینا آپی کے فون پر کال کر لیں، ان کا بھی رو رو کر برا حال ہوا ہے۔ آپی سبحان بھیا کی امی تو بار بار غشی میں جا رہی ہیں۔ ان کو دیکھ کر زینا آپی نے تھوڑی بہت ہمت پکڑی ہے اور پھر ان کو بھی دلاسے دینے میں لگ گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان بھیا کو صحت دے، آمین۔ رانی، جو خود کل دن سے زیاد کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، آج سبحان کے بارے میں اتنی افسردہ خبر سن کر اس کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو کر رانی نے اسی وقت زیاد کے بارے میں نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا کہ ابھی زیاد کا بتا کر سب کو مزید اذیت میں مبتلا کرنے والی بات ہے، اور بابا تو ویسے بھی دل کے مریض ہیں، کیسے دونوں بیٹیوں کا غم برداشت کر پائیں گے۔ آپ کوشش کر لیں، شاید کوئی فون ریسیو کر لے۔ میں نے تو بارہا کوشش کی ہے لیکن سوائے زینا کے ایک ٹیکسٹ کے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ کیا بولا ہے زینا نے؟ بس یہی کہ سبحان بھیا کو ہماری سب کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ اچھا لینا، میں زینا کو فون ملاتی ہوں، شاید ریسیو ہی کر لے۔ جی آپی، السلام علیکم۔ تایا جان، میں پاکستان ابھی زیاد کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی کیونکہ سبحان کو گولی لگی ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ گھر والے سارے اسلام آباد جا چکے ہیں تو میری بات صرف علینا سے ہی ہو پائی ہے۔ اللہ رحم کرے بیٹی، اللہ سبحان کو صحت کاملہ عطا کرے، آمین۔ تایا جان، میں نے علینا کو بول دیا تھا کہ ہماری طرف سے صدقہ کرے، مساکین فرقہ کے گھر پکا کر کھانا بھجوا دیں یا پھر سب صدقے کی رقم بانٹ دیں۔ وہ جو پیسے آپ نے 2 ہفتے پہلے بھجوائے تھے وہ بابا کے اکاؤنٹ میں ہی پڑے ہیں۔ اسلام آباد واپسی پہ بابا سب سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ بس بیٹی، سبحان بھی اپنا ہی بچہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ پتہ نہیں ہماری کس نیکی کے بدلے میں ہمارے بیٹے پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی ایسا ہی ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث 2733 میں ہے۔ تایا جان، ہمیں اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، زیاد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی ان کے CT اسکین کی رپورٹ بھی باقی ہے اور ڈاکٹرز MIR اسکین میں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ بس دعا کرو بیٹی ایسا ہی ہو۔ تایا جی کے آنسو تواتر سے جاری تھے، چہرہ شدت غم سے زرد پڑ رہا تھا۔ رانی کو ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر زیاد کا خاتمہ اس کبیرہ گناہ پر ہو گیا تو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ قبر کے عذاب کی شدت کا سوچ کر رانی کے آنسو زاروں قطار نکل پڑے۔ لوگو، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم سب مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی نہیں مانگتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ ماؤن آیت نمبر 60۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورۃ احزاب 41۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ جمعہ آیت نمبر 10۔ یاد رکھو، سکون قلب تو اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ سورۃ رعد 18۔
آیت نمبر 28۔ اور جس نے میری یا سے منہ توڑا اور میری یا سے منہ کو غافل کیا، اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورۃ طٰ آیت نمبر 124۔ رانی کی تیزی سے دعا مانگتے لب قریب آتے ڈاکٹر کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تھم گئے، بے چینی سے آگے بڑھ کر دریافت کرنا چاہا۔ تائی کی بے قراری بھی قابل رحم تھی۔ ایک بیٹی کا گھر اجڑے 6 مہینے بھی نہ گزرے اور ابھی اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو بچا سکیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی علاج معالجے کی سہولیات میسر ہیں، ہم ان کو بروئے کار لائیں گے۔ شدید چوٹیں چوکے سر پہ آئی ہیں، جس کی وجہ سے دماغ میں خون کا بہاؤ بڑھ گیا ہے، یا پھر خون کے لوتھڑے بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، اور شاید کمر کے نیچے ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فی الحال ہم نے مسٹر زیاد ہائی ڈوز پر رکھا ہے۔ یہ وہ دوا ہے جو سب سے زیادہ تکلیف میں مریضوں کو دی جاتی ہے۔ مسٹر زیاد ابھی وینٹیلیٹر پر ہیں۔ جب تک تمام سکین کی رپورٹس نہیں آ جاتی، ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کو بچا لو۔ اگر دماغ کا آپریشن بہتر ہے تو وہ کر لیں۔ مسٹر سٹین، ہم آپ کو کسی قسم کی جھوٹی تسلیاں نہیں دینا چاہتے۔ ابھی ایک دم سے آپریشن کرنا شاید زیادہ خطرناک ثابت ہو۔ ہمیں جب تک دماغ کے اسپیشلسٹ سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ملتا، ہم آپریشن نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے بیٹے کی دماغ کو آکسیجن نہ ملی تو وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے جسم کے باقی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تایا تو بس ادھر ہی ڈھہ گئے۔ تایا جان، ہمت کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے استاد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ مصیبت کے وقت صبر کرنے پر ہی تو اجر عظیم ہے۔ رانی مسلسل تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ اس کی اپنی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ یہ وہ رانی تھی جس کی ماں کمرے میں 10 چکر لگا کر بھی اس کو نیند سے بیدار کرنے میں ناکام رہتی تھی۔ آج یہی رانی دوسروں کے زخموں پر پھاہے رکھنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ اب اس رانی کی آنکھ فجر کے لیے بنا الارم سیٹ کیے ہی کھل جاتی ہے۔ آخرکار ڈاکٹرز نے قریبی رشتہ داروں کو زیاد کو دیکھنے کی اجازت دے دی۔ رانی کا دھک دھک کرتا دل کچھ لمحوں کے لیے تھم گیا۔ زیاد کے چہرے پر سوجن اور نیلاہٹ اس کے نقوش کو خوفناک بنا رہی تھی۔ رانی چند لمحوں کے لیے خوفزدہ ہو گئی، پھر ہمت کر کے آگے بڑھی۔ مشینوں اور نالیوں میں جکڑے زیاد کو دیکھ کر نمکین پانی بے اختیار امڑ لگا۔ زیاد، پتہ نہیں مجھے سن سکتے ہو یا نہیں، پلیز زیاد، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ میں نہیں چاہتی زیاد کا خاتمہ شر والا ہو۔ زیاد، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ۔ قارئین کرام کی معلومات کے لیے یہ کلمہ ایسا ہے کہ آپ کو اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو کہ قریب المرگ انسان اپنے ہونٹ ہلانے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، لیکن زبان ہلانے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ الحمدللہ، تم میں جو مر رہا ہو اسے لا الہ کی تلقین کیا کراؤ۔ جس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا، خواہ اس سے پہلے کتنی ہی سزا ملے۔ صحیح ابن حبان 306 میں ہے۔ رانی زیاد کے دائیں کان کے قریب دھیمے لہجے میں اپنی اس آخری کاوش کو کامیاب بنانے میں کوشاں تھی۔ رانی کی استغفار اور کمی کی تکرار جاری تھی کہ ایک دم زیاد کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ رانی نے تڑپ کر تایا کو دیکھا، جو دیوار پر لگے ایمرجنسی والے بٹن پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول چکے تھے۔ 10 سیکنڈز میں ڈاکٹرز اور نرسوں سے کمرہ کھچا کھچ بھر گیا۔ ڈاکٹروں نے سب خاندان والوں کو کمرے سے باہر جانے کا بولا اور برق رفتاری سے دیوار پر لٹکے ڈبے سے دستانے کھینچ کر پہننے لگے۔ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اپنی اپنی قابلیت کے مطابق چارہ گر تھی۔ سی پی آر سے لے کر مختلف انواع کے ٹیکے پاس لٹکتی ڈراپ میں انڈیلے جا رہے تھے۔ نرس دوسرے ہاتھ پر دوسرا کنولا لگانے میں کوشاں تھی۔ ایک سوئی جس کے اوپر 2 سے 3 نالیاں بنی ہوتی ہیں، جس میں بر وقت مختلف اقسام کی دوائیاں لگائی جا سکتی ہیں، اسے کنولا کہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی عقبی طرف سے بڑی مقدار میں خون کا اخراج شروع ہو گیا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے بیڈ شیٹ کو خون آلودہ دیکھا۔ ہمیں آپریشن تھیٹر میں لے جانا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت۔ کوریڈورز میں کھڑے بے چین لواحقین کی اضطرابی میں ہر طرف گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ رانی کا معصوم چہرہ 2 دنوں میں ہی مرجھا گیا۔ اس حادثے کے بعد گھر کے کسی بھی فرد کے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہ اترا۔ پرائیویٹ کمرے سے نکال کر زیاد کو بستر سمیت افراتفری میں کھینچ کر آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ایک ایک لمحہ گزارنا ناگزیر تھا۔ تائی ایک کونے میں نڈھال بیٹھی اللہ کے ہاں گریہ زاری کر رہی تھی۔ دونوں بہنیں اپنی جگہ دعا گو تھیں۔ رانی کو بس ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ زیاد ایک دفعہ ہوش میں آ جائے تو پھر شاید اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لے۔ بھل بھل آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ طویل انتظار کے بعد سرجن دھیرے دھیرے چلتا ہوا لواحقین کی کمرے کی طرف آیا۔ سب کو آرام سے بٹھا کر بولا، I'm so sorry، ہم نے پوری کوشش کی لیکن مسٹر زیاد کو نہیں بچا پائے۔ زیاد کو اندرونی اور بیرونی بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔
وہ خون کے اخراج نے صورتحال مزید خراب کر دی تھی۔ چھن سے کچھ ٹوٹ کر رانی کو بے حال کر گیا۔ پرستی آنکھوں اور غمگین لبوں سے ایک ہی صدا بلند ہوئی، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر عظیم عطا فرما۔